الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حیا کی اہمیت اسلام میں اسی طرح ہے جس طرح انسان کی زندگی میں اسلام کی اہمیت ہے۔ اسلام جس قدر اہم ہے اسی طرح حیا بھی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا جو امتیازی وصف ہے اور جو امتیازی اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کیا حیا بھی ایمان میں سے، اسلام میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ اسلام ہے ہی حیا کا نام۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ تو اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حیا کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے، اور پھر آپ نے جن کی تربیت کی اور جن کو آپ نے اسلام سکھایا وہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ بنیادی طور پر حیا کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہو، بلکہ حیا ایسا وصف ہے، ایسا اخلاق ہے جو انسان کو برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، اللہ رب العالمین کی معصیات سے اور چھوٹے اور بڑے کے ساتھ بدتمیزی سے روکنے والی اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ایک چیز ہے، جو انسان کے اندر وصف پیدا ہوتا ہے، جو برائیوں سے انسان کو روکتا ہے، ہر اس کام سے روکتا ہے جو ہمارے خالق و مالک کو ناپسند ہے۔ تو حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بازار سے ملتی ہو، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اخلاق میں شامل ہوتی ہے اور انسان کو ہر اس کام سے روکتی ہے جو انسان کی شخصیت، اس کے کردار اور اس کی ذات کے اعتبار سے اچھی نہ ہو۔ حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حیا فطری حیا ہے، جب انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے اور تعلیمات، وحی کی تعلیمات کیا ہیں، اس وقت بھی انسان کے اندر ایک حیا ہوتی ہے۔ بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر ہی اس کے اندر حیا موجود ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، ایک فطری حیا ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایمانی حیا ہے کہ انسان جب اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو جانتا ہے، اللہ کے رسول کو جانتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، شریعت کو جانتا ہے، ان کے احکامات کو جانتا ہے، پھر اس کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے فلاں کام سے روکا ہے، میں نے وہ نہیں کرنا، فلاں کام کا حکم دیا، اب حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تو یہ حیا کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک فطری حیا اور دوسرا ایمانی حیا۔ ایمانی حیا ہر اس کام سے آتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی مراقبت کا ہر وقت خیال ہو کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہر حال میں مجھے جانتا ہے۔ میں اگر بولتا ہوں تو وہ سنتا ہے، میں اگر دیکھتا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے اشاروں سے بھی وہ واقف ہے۔ جب انسان کو اپنے خالق و مالک کی قدر ہوتی ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے خالق و مالک کے سامنے بے حیا ہو جائے اور اس بات کا خیال دل سے نکال لے کہ میرا کوئی رب بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر حیا باقی نہیں رہتی، اور پھر چھوٹے بڑے کی بھی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ تو ایمانی حیا کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا خالق و مالک ہے جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اور جس کے سامنے کل میں نے پیش ہونا ہے، اور جس نے میرے سے حساب و کتاب لینا ہے۔ جب انسان کو یہ خیال ہوتا ہے تو پھر انسان ہر معاملے میں اور کوئی بھی نہیں تو اپنے رب سے حیا کرتا رہتا ہے، اپنے خالق و مالک سے حیا کرتا ہے۔ حیا تو بنیادی طور پر الحیاء کلہ خیر، حیا تو سراپے خیر ہے۔ اگر اس کا اور کوئی فائدہ بھی انسان کو نظر نہ آئے نا تو یہی بات اس کے لیے کافی ہے کہ حیا سراپے خیر ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے اور انسانیت سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ
حیا کی ضرورت ہے۔ اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے نا، حیا نہیں ہے، تو سمجھیں کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس انسان سے انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ اسلام اور دین تو یہ تو بڑے ہو کے آپ سمجھیں کہ بلوغت کے بعد یہ چیزیں انسان پہ لاگو ہوتی ہیں نا، لیکن جو انسانیت ہے اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے ہی اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو تو انسانیت سے عاری ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی بڑے کا خیال ہوتا ہے، نہ کسی چھوٹے کا خیال ہوتا ہے، نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے، کسی چیز کا انسان خیال نہیں رکھتا، نہ اپنے خالق و مالک کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کا خیال رکھتا ہے، نہ مخلوق کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہو، کردار کیسا ہو۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ میرا حیا رکاوٹ ہے، مجھے حیا اس بات سے روکتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی۔ یہ سارے کاموں سے انسان تبھی روک سکتا ہے جب اس کے اندر حیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا اپنے خالق و مالک سے تعلق بھی تب بہتر ہوگا جب اس کے اندر حیا ہے، اور انسان کا مخلوق کے ساتھ بھی تعلق تب صحیح ہو سکتا ہے جب اس کے اندر حیا ہے۔ اور اگر حیا نہ ہو تو پھر نہ انسان رب کا ہے اور نہ ہی مخلوق کا۔